بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں سجدہ سہو سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا تھا کہ اگر نماز میں کسی سے بھول ہو جائے اور وہ بھول اور غلطی ایسی ہو کہ جس سے فرض کا ترک کرنا لازم نہ آئے، اس لیے کہ یاد رکھیں کسی بھی عمل کے اندر اگر فرض رہ جائے تو وہ عمل ادا ہی نہیں ہوا، لیکن اگر واجب رہ جائے یا واجب میں تقدیم تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس عمل کو بچایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے یہ بات بار بار آئی کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے 3 صورتوں میں سے کوئی صورت پیش آ جائے، ایک صورت یہ ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں ان فرائض میں تقدیم تاخیر ہو جائے۔ تقدیم سمجھتے ہیں دوستو؟ تقدیم کے معنی آگے ہو جانا، پہلے ہو جانا، تاخیر کے معنی پیچھے ہو جانا۔ جو کام پہلے کرنا تھا وہ بعد میں ہو گیا، جو بعد میں کرنا تھا وہ پہلے ہو گیا۔ تو اگر فرض نماز میں یا کسی بھی نماز کے اندر فرائض میں تقدیم تاخیر ہو گئی اور انسان کو احساس ہو جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی۔ اسی طریقے سے نماز کے جو واجبات ہیں، اگر ان واجبات میں تقدیم تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کل کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 صورتیں۔ فرض میں تقدیم تاخیر، نمبر 2 واجب میں تقدیم تاخیر، نمبر 3 واجب چھوٹ جائے۔ تو ان تینوں صورتوں کے اندر بندہ اگر آخر میں سجدہ سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ کچھ صورتیں ایسی ہیں دوستوں کہ جس میں انسان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی تو ہو گئی، اور شاید ایسی غلطی ہے کہ مجھے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، حالانکہ وہ غلطی تو ضرور ہے لیکن اس درجے کی غلطی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے، بلکہ غلطی اگر ہو گئی، بھولے سے ہو گئی، تو اس کے باوجود بھی ان صورتوں کے اندر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ وہ چند صورتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آج بیان ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ جو چیز نماز میں نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے تو اس کے بعد کیا درجہ رہ جاتا ہے؟ سنت کا رہ جاتا ہے، مستحب کا رہ جاتا ہے۔ جو چیزیں نماز میں نہ فرض ہے اور نہ واجب ہے بلکہ سنت یا مستحب ہو، اگر ان کو انسان بھول کر چھوڑ دے تو نماز ہو جاتی ہے اور سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب کچھ مثالیں دے رہے ہیں دوستو، بہت غور سے سنیے گا۔ جیسے نماز کے شروع میں جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ دیں تو اس کے بعد کیا پڑھنی ہے؟ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر ولا الہ غیرک تک۔ یہ پڑھنا جو ہے یہ نماز کی تکبیر تحریمہ کے بعد ہے، لیکن یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، البتہ سنت ہے۔ چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اگر بھولے سے کہ اللہ اکبر کہا
اور ثنا دماغ میں ہی نہیں آئی، ڈائریکٹ شروع ہو گیا الحمدللہ رب العالمین، تو اس صورت میں یاد رکھیں کہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ رکوع میں جب بندہ جاتا ہے، رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، اور سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ ایک بندہ رکوع میں گیا، رکوع تو فرض ہے، لیکن رکوع میں اس تسبیح کا پڑھنا یہ فرض نہیں، واجب نہیں، بلکہ سنت ہے۔ اسی طرح سجدہ فرض ہے، لیکن سجدے میں جانے کے بعد جو سجدے کی تسبیح ہے اسی کو خاص پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو ایک بندہ اگر رکوع میں تو چلا گیا اور اتنی دیر رکوع میں رہا جس میں کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ سکتا تھا، لیکن یہ دماغ ادھر ادھر ہو گیا، رکوع ہوا اس کا لیکن رکوع کی تسبیح رہ گئی، یا سجدے میں گیا اور سجدے میں جا کے سجدے کی تسبیح نہیں پڑھی اور اٹھ گیا، تو چونکہ ان تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن بھولے سے اگر رہ گئی تو سجدہ سہو اس کی وجہ سے لازم نہیں آئے گا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ جس سے نماز شروع کرتے ہیں ہم، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا تو نماز میں فرض ہے نا، تکبیر تحریمہ فرض ہے، لیکن ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کر کے پھر ناف کے نیچے باندھنا یہ سنت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اگر ایک بندہ آیا اور بہت جلدی میں تھا یا دماغ ادھر ادھر تھا، گٹ مٹ تھا، اور صف میں کھڑے ہو کے کہا اللہ اکبر، ڈائریکٹ ہاتھ باندھ دی، یعنی یہ عمل نہیں کیا اٹھا کر باندھنے کا، سنت ترک کر دی، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی اللہ اکبر تو فرض چھوڑا ہے، اس کو نماز بعد میں دہرانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر ایک بندہ نماز کے آخری قاعدے میں چلا جاتا ہے، آخری قاعدہ جانتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات، اس کو پڑھنا تو واجب ہے، التحیات کو، کہاں تک؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں درود شریف، اور درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ والی پڑھتے ہیں، یا ربنا آتنا والی دعا پڑھتے ہیں، یا اگر کوئی اور دعا بھی کسی کو یاد ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نماز کے آخری قاعدے میں درود شریف کا ملانا اور اس کے ساتھ کسی دعا کا ملانا یہ فرض واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ لہٰذا اگر غلطی سے بھولے سے کوئی وہ نہ پڑھے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک چلا جائے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے، تو سنت ترک ہوئی، کرنا نہیں چاہیے تھا، بھولے سے ہو گیا، تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ نماز میں جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں فرض میں، فرض کی شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو یا آیات کو ملانا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک بندے نے اللہ اکبر کہا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانی تھی، سورہ کافرون پڑھی، سورہ کافرون پڑھنے کے بعد سورۃ النصر بھی پڑھ لی، سورۃ النصر کے بعد سورۃ اللہب بھی پڑھ لی، کتنی صورتیں ہو گئی؟ 3 ہو گئی، جبکہ ایک سورت کافی ہے، اور طریقہ بھی یہ ہے کہ ایک رکعت میں ایک سورت پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ درمیان کے حصے میں سے پڑھیں تو جتنی زیادہ آیات پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں، لیکن اگر کوئی شخص ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 سے زائد صورتیں پڑھ لیتا ہے تو ایسا کرنا پسندیدہ تو نہیں کرنا چاہیے،
لیکن کر لینے کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ تو اس چیز کو بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ، آپ جانتے ہیں کہ جو فرض نماز کی آخر کی تیسری چوتھی رکعت ہے، یا فرض نماز کی تیسری رکعت ہے، مغرب میں 3 رکعتیں ہیں نا، تو 2 میں تو سورہ فاتحہ اور سورت کو ملانا واجب ہے۔ عشاء میں، ظہر میں، عصر میں شروع کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کو ملانا واجب ہے، اور فجر میں تو ہے ہی 2 رکعتیں، تو اس میں تو سورہ فاتحہ سورت کو ملانا واجب ہے۔ اب غور کیجئے گا دوست، ظہر کی فرض نماز میں جو آخر کی 2 رکعتیں، یا عصر کی فرض نماز میں جو آخر کی 2 رکعتیں، یا عشاء کی فرض نماز میں جو آخر کی 2 رکعتیں، یا مغرب کی فرض نماز میں جو آخر کی 1 رکعت تیسری ہے، اس میں صرف کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ سورت نہیں ملانی فرض میں۔ لیکن اگر ایک بندہ آخر کی ان رکعتوں میں کھڑا ہوا اور سورہ فاتحہ کے بجائے خاموش کھڑا رہا، مسئلہ اہم ہے دوستو، کھڑا رہا، کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے، لیکن اتنی مقدار، اتنی دیر کھڑا رہا کہ جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جیسے ایک بندہ 1 منٹ میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ شخص 1 منٹ تک کھڑا رہا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، خاموش کھڑا رہا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی، تو اس پر کیا آنا چاہیے؟ سجدہ سہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ فرض نماز کی جو آخر کی رکعتیں ہیں جن میں صرف سورہ فاتحہ ہے، ان میں یا تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یا سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار کھڑا رہنا واجب ہے۔ ان 2 میں سے جس پر بھی اس نے عمل کر لیا، نماز ہو جائے گی، اس کی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ آخر کا مسئلہ سمجھیں، یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ سنت نوافل میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی ہوتی ہے، سورت بھی ملانی۔ فرض میں صرف یہ ترتیب اللہ پاک نے رکھی ہے کہ اس کی آخر کی جو رکعتیں ہیں، یعنی قاعدہ اولیٰ کے بعد والی، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی، تو جو سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو بھی درست، جو سورہ فاتحہ کی مقدار کھڑا رہ گیا تو بھی درست۔ بات سمجھ گئے؟ اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم کہیں آج سے مسئلہ سن لیا، چلو ذرا خاموش رہیں گے، نہیں، پڑھنی چاہیے سورہ فاتحہ۔ اکیلے کی بات ہو رہی ہے، امام کے پیچھے تو مجھے قرات کرنی نہیں ہے، وہ تو امام کا وظیفہ ہے، امام کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اکیلے فرض نماز پڑھ رہا ہے اور آخر والی رکعتوں میں چلا گیا، سورہ فاتحہ ذہن سے ہی نہیں رہی، بھول گیا، کھڑا ہوا ہے خاموش، اور پھر کھڑے کھڑے رکوع میں چلا گیا، تو اتنی دیر اگر یہ کھڑا رہا جس میں سورہ فاتحہ ہو سکتی تھی، تو اس کی فرض نماز بھی ہو گئی اور اس کے ذمے کوئی سجدہ سہو لازم نہیں۔ سمجھ گئے دوست؟ تو بہرحال یہ سجدہ سہو سے متعلق ضروری مسائل تھے۔ آگے انشاءاللہ سجدہ تلاوت کے مسائل ہیں، جو قرآن کریم میں کل سجدے کتنے ہیں دوستوں؟ 14 ہے ماشاءاللہ۔ تو ان سے متعلق مسائل انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔